بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی کوئی سرکاری ملازمین کے لیے ایسی خبریں آتی ہیں جن کا اثر براہ راست سرکاری ملازمین پر پڑتا ہے، تو انہیں بھی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تو آج ایک بریکنگ نیوز تھی، یہ میرے نالج میں کچھ دیر پہلے تھی، لیکن جب تک یہ کنفرم نہیں ہوئی اس وقت تک میں نے یہ آپ تک پہنچانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور اسے پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو یہ بریکنگ نیوز کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پہلے اس کو جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیدل خبریں تھیں، لیکن جب ان خبروں پر میرے سورسز نے بتایا کہ یہ فائنل ہونے جا رہی ہیں، تو اس کے بعد پھر اس کی تصدیق جو ہے وہ دی جنگ اور دی نیوز، جنگ اردو بڑا معروف اخبار ہے، اور دی نیوز انگلش کا ایک بڑا معتبر اخبار ہے۔ اس میں جب یہ چھپی تو اس کے بعد پھر اس کی تصدیق ہو گئی، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے گوش گزار کروں۔ ایکچول ہونے کیا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا میں پہلے ایک سسٹم رائج ہے کہ یہ جو اس کو وی پی ایس کہتے ہیں، تو یہ وی پی ایس جو ہے یہ والنٹیل، یہ رضاکارانہ طور پہ جو پینشن سکیم والنٹریلی پینشن سسٹم یا پینشن سکیم کہہ لیں، تو یہ انڈیا میں تو 2004 سے یہ باقاعدہ طور پر رائج ہے، اور اب آئی ایم ایف کا بڑا مطالبہ تھا کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں، اور بات اسی پر رکی ہوئی تھی کہ نئی حکومت آئے گی تو وہ کرے گی۔ تو اب آئی ایم ایف نے دباؤ اپنا بڑھانا شروع کر دیا، اور جس کے نتیجے میں جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس نے بھی اس کو لاگو کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ کے پی کے میں اس کا اطلاق ہو چکا ہے، اب وفاق اور باقی صوبوں میں بھی اس کا اطلاق ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ اس کو آپ سمجھنے کے لیے اگر سادہ زبان میں سمجھے کہ یہ نظام ہے کیا، تو یہ ایک اشتراکی نظام ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نظام کیسے رن کرے گا۔ تو اب میں پھر ایک تھوڑا سا آپ کو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ نظام ایسے ہے کہ کچھ پیسے جو ہے وہ سرکار دے گی، اور کچھ پیسے جو ہیں وہ سرکاری ملازمین کے کھاتے سے یا ان کی تنخواہوں سے کٹیں گے، اور وہ کہیں انویسٹ کیے جائیں گے، اور انویسٹ کرنے والی کمپنیوں سے جو منافع آئے گا وہ منافع پھر ریٹائرمنٹ کے وقت جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ملے گا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کوششوں میں اس طرح تیزی آ گئی ہے کہ یہ فائنل کر لیا گیا ہے کہ 1 جولائی 2024 سے اس کا باقاعدہ اطلاق کر دیا جائے گا، اور اس سے قبل یہ جو بجٹ جون میں پیش کیا جاتا ہے اس بجٹ میں اس کو حصہ بنایا جائے گا، اور باقاعدہ بجٹ میں اس کو جو سرکاری ملازمین کے لیے سرکاری خزانے سے تنخواہوں کا بجٹ رکھا جاتا، تنخواہوں اور پینشن کا بجٹ رکھا جاتا تھا، تو آئندہ ملازمین کے لیے پینشن کا بجٹ نہیں رکھا جائے گا۔ تو براہ راست آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ سرکار کے خزانے سے کسی ایک بھی سرکاری ملازم کو کوئی پینشن نہیں ملے گی۔ تو سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اپنی ہی رقم کو بطور پینشن جو ہے وہ واپس لیں گے۔ تو اس میں ایک بڑا سوال جو پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین نے جب یہ انہیں پتہ چلا ہے کہ اس طرح ہونے جا رہا ہے، تو ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے، پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ کیا یہ اطلاق ان پر بھی ہوگا۔ تو آپ کو بہت سارے یوٹیوبر اس سے ڈرا بھی رہے ہوں گے، لیکن قطعاً ایسی صورتحال نہیں۔ میں چونکہ ایک ذمہ دار شخص ہوں، اور میں باقاعدہ کوشش کرتا ہوں کہ مصدقہ چیزیں اور صحیح چیزیں ہی آپ تک پہنچاؤں، تو اس لیے یہ آپ کو قطعاً کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو
ایک کیس لا کے ذریعے ایکسپرٹ اوپینین دے چکا ہوں کہ جو قانون ہوتے ہیں یا قوانین ہوتے ہیں ان کا اطلاق جو ہے وہ آئندہ کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ پچھلوں کے لیے۔ اب جو 1 جولائی 2024 سے نئے ملازمین بھرتی کیے جائیں گے ان پر ان کا اطلاق ہوگا، پرانے ملازمین کو قطعاً اس سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور وہ کہا گیا کہ اگر ملازمین جو پچھلے ملازمین ہیں ان میں سے وہ اپنی کنسنٹ دے دیں گے، وہ اگر یہ کہیں گے کہ ہمیں موجودہ یہ جو نظام ہے جو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے یہ VPS کے نام سے، تو اس کے تحت ہمیں یہ پینشن ہماری دی جائے یا گریجویٹی ہمیں دی جائے، تو ان کو البتہ پھر ان کی کنسنٹ کے ساتھ اس حساب سے ان کو پینشن اور گریجویٹی ملے گی۔ بقیہ جتنے بھی ملازمین ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں جو 1 جولائی 2024 سے کام کر رہے ہیں یا اس سے قبل جو کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو قطعاً اس سے کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو نئے ملازمین بھرتی ہیں ان سے باقاعدہ یہ معاہدہ کیا جائے گا کہ اس شرائط و ضوابط کے تحت بھرتی کیا جا رہا ہے۔ تو سرکاری ملازمین جو فیملی پینشنر ہیں اور جو پینشنر ہیں، یہ سب کے سب جو ہے ان جو یہ اقدام تھا اس سے بڑے پریشان تھے، اور مجھے ٹیلی فونیکلی فون کر کے بار بار اس کے بارے میں وضاحت پوچھ رہے تھے۔ تو ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ ان کو قطعاً کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ میں کیٹیگریکلی بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو یہ جو نیا نظام ہے نئے لوگوں پر لاگو ہوگا، اور اس میں سب سے جو اپنا جو زیادہ پوچھا جانے والا سوال تھا کہ کیا جو SC/CP کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو فیملی پینشن ہے کیا اس کو 10 سال کے بعد ختم کر دیا جائے گا؟ ہاں یہ ساری صورتحال ہے، یہ ختم کر دی جائے گی، لیکن یہ شامل ہے ان اصلاحات میں جو 1 جولائی 2024 سے لاگو ہونے جا رہی ہیں۔ ان سے قبل والے جو ملازمین ہیں ان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ فیملی پینشن اور پینشن جو حاصل کر رہے ہیں جو لوگ، ان کے لیے یہ قدغن نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک مصدقہ اور انتہائی ویلیویبل جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ملیں گے کسی نئے قانونی ویلاگ کے ساتھ، اور آپ کو نئی معلومات جو آپ کے متعلق ڈپارٹمنٹ میں اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو بتانے کے ساتھ انشاءاللہ نئی قانونی ویلاگ اور نئے ویلاگ کی آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔